بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم عورتوں کے لیے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس آ جائے تو ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ تو بقیہ سال جیسے 11 مہینے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو نمازیں پڑھنا حرام ہوتا ہے، بعد کے اندر ان کی قضا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اگر ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو نماز اور روزہ دونوں ان کے لیے حرام ہیں۔ ہاں، نمازیں معاف ہیں، ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد روزوں کی قضا ان کے ذمہ لازم ہے۔ حیض کہتے ہیں جو ماہواری ہوتی ہے، عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے، کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہوتی ہے، تو اس دورانیے کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نفاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عورت بچے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے وہ اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن آتا ہے، کم اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، مدت نہیں ہے۔ پہلے دن بھی بند ہو سکتا ہے، 40 دن کے بعد 5-10 دن، یعنی اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی جو ہے وہ 40 دن ہے۔ تو بہرکیف وہ حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں تو عورت کو نماز اور روزہ حرام ہے۔ پھر ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ عورت روزے کے ساتھ ہے، اس کو حیض شروع ہو گیا یا اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو جس دن میں اس کا بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کیا ہے بھئی حیض کا خون جاری ہوا ہے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ماہ رمضان مبارک کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب بقیہ دن بہتر یہ ہے کہ کچھ کھائے پیے نہ، اگر کھا پی بھی لیتی ہے تو اس پر کوئی گناہ جرم نہیں ہوگا، لیکن چھپ کر کھائے، کسی کے سامنے نہ کھائے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں تھی، ایک دن ایسا آیا ماہ رمضان مبارک کا کہ اس کا حیض کا خون بند ہوا یا نفاس کا خون بند ہوا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسی عورت اس دن بقیہ دن جو ہے کھانے پینے سے رک جائے۔ اب روزہ تو نہیں رکھ سکتی کیونکہ نہ ہی اس کا روزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے کا کچھ جز جو ہے وہ حیض یا نفاس کی حالت میں گزرا ہے، تو اب بقیہ دن وہ کھانے پینے سے رک جائے اور اس دن روزہ نہ رکھے، اور ماہ رمضان مبارک کے بعد جب قضا کرے گی تو اس دن کی بھی قضا وہ ساتھ کرے گی۔ اسی طرح عورت حیض یا نفاس کی حالت میں اب ماہ رمضان مبارک کے اندر بقیہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، مسجد میں بھی نہیں جا سکتی۔